آئیے تو ذرا ایک لڑکے کی داستان تو سنے، چند لڑکوں کی داستان تو سنے، امت کی چند بیٹیوں کی داستان تو سنے۔ ہوا یوں، کراچی کے ایک کالج کی چھٹی ہوئی اور چھٹی ہونے کے بعد بچیوں نے چہرے پہ اسکارف باندھ رکھا تھا، وہ لڑکیاں آگے آگے چلی اپنی مستیوں میں اپنے باغ پن کا اظہار کرتے ہوئے، اور پیچھے پیچھے چند لڑکے بائک لے کر ان کے پیچھے چل پڑے اور انہیں چھیڑ رہے تھے، ان کے ساتھ میں فکرے بازیاں کر رہے تھے، ان پر فکرے کس رہے تھے، ان پر جملے کہہ رہے تھے۔ ایسے میں بچیاں اللہ اکبر، قوم کی چند مسلم بچیاں اسکارف لگا کر آنکھوں کو کھلا کر کے نکل رہی ہے، مستی کرتے ہوئے ہنسی کرتے ہوئے آگے بڑھی۔ پیچھے چند نوجوان لڑکے بائک پر پیچھا کر رہے ہیں۔ وہ لڑکیاں شہر میں چلنے والی بس میں داخل ہو گئی، لڑکوں نے مستی کے مارے اپنی بائک کو اسے اسٹاپ پر لگا دیا اور وہ بھی بس میں چل پڑے، اور بس کھچا کھچ بھری ہوئی تھی، اور لڑکوں نے جو ہے وہ بھری ہوئی بس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے لڑکیوں پہ ہاتھ ڈالنا شروع کیا۔ بس کھچا کھچ تھی، جس کو جہاں پڑا اس نے وہاں ہاتھ ڈال کر بدتمیزی کرنا شروع کر دیا۔ لوگ کہتے ہیں کون دیکھ رہا ہے؟ کوئی دیکھے نہ دیکھے، تیرا اللہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ اللہ اکبر، اپنے ہاتھوں کا مس یوز کرنے والوں، کسی کے جسم پر ہاتھ ڈالنا بڑا بھلا معلوم ہوتا ہے، لیکن ذرا سوچو تو صحیح، قرآن کہتا ہے وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ اس دن کیا ہوگا جب تمہاری زبانوں پر مہر لگے گی اور تمہارے ہاتھ اور پیر اللہ سے کلام کریں گے۔ اپنے نرم نازک جسم کو جہنم کا ایندھن بنانے والوں، دل کے کانوں سے سنو، لڑکوں نے بدتمیزیاں کرنا شروع کر دیا۔ وہ وہی لڑکے تھے کلمہ پڑھنے والے، مسلمان کہلانے والے، لیکن وہ ہیروں کے نقال تھے، ہیروں کے ناقل تھے۔ اللہ اکبر، لڑکیاں اپنے اسٹاپ پر اترتی رہی۔ ان میں سے جب بچیاں آخری اسٹاپ پر بھی اتر گئی، بس خالی ہوئی، لڑکے پھر کسی بس سے واپس ہوئے، اپنی بائک لے کر اپنے گھروں کو بڑی خوشی کے ساتھ لوٹ رہے تھے۔ آج ہم نے نفس کی خواہشوں کو پورا کر لیا، بس کی بھیڑ کا ہم نے مکمل فائدہ اٹھایا، اب اسی طرح سے کیا کریں گے۔ ان میں کا ایک نوجوان اللہ اکبر جب بڑی خوشی کے ساتھ آنکھوں میں سرمستیاں لیے ہوئے، عیاشیوں کے لال لال ڈورے لیے ہوئے، جب وہ اپنے گھر کے آنگن میں بائک کھڑی کر کے جیسے ہی گھر کے اندر داخل ہوا، سسکیاں لیتی ہوئی جوان بہن کو ماں باپ کے درمیان بیٹھے ہوئے پایا، اور جب خوب وہ سسکیاں لیتے ہوئے اس نے بہن کو دیکھا، اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا، وہ اپنے جرم کو بھول گیا، وہ اپنے گناہ کو بھول گیا، اور اس نے پورے وثوق اور جلال کی ملی جلی کیفیت میں، ہمدردی اور غیرت کی ملی جلی کیفیت میں اپنی ماں سے پوچھا، ماں میری بہن کو کیا ہو گیا ہے؟ یہ اتنی سسکیاں لے کر کے روتی کیوں ہے؟ موٹے موٹے آنسو اس کے سرخ رخسار پر بہتے کیوں ہیں؟ میں اس سے پہلے کہ ماں کچھ کہتی، بہن نے کھڑے ہو کر کے اس کے منہ تک ہاتھ کیا اور کہا کاش اللہ تجھ جیسا بھائی کسی کو نہ دے۔ او بے غیرت، تو پیدا ہونے سے پہلے ہی مر گیا ہوتا تاکہ تیری بہن یہ دن نہ دیکھتی۔ جوان بھائی نے بہن کے جذباتی غصے کو دیکھا تو اس نے بڑی معصومیت کے ساتھ پوچھا کیا ہوا تجھے؟ تو اتنی خفا کیوں ہے؟ تو بہن نے کہا ظالم، کیا تو اپنے دوستوں کے ساتھ میری سہیلیوں کا پیچھا نہیں کر رہا تھا؟ بہن بھائی کا کی نگاہ شرم سے جھک گئی کہ یہ داستان میری بہن کو کس نے بتا دیا، لیکن آنے والے جملوں نے اس کے پیروں کے نیچے سے زمین کو کھسکا دیا۔ اس نے کہا میری سہیلیوں کے پیچھے تو نہیں دوڑ رہا تھا،
بائک لے کر پھر ساری سہیلیاں بس میں سوار ہو گئی تو تم لوگوں نے بائک کھڑی کر کے بس میں سوار ہو گئے اور تم نے بھیڑ کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے بچیوں کے غلط مقامات پر ہاتھ ملنے شروع کیے. تجھے پتا ہے کہ تو نے اپنا ہاتھ جس پر بڑھایا وہ بھیڑ کے اندر کسی غیر لڑکی پر نہیں بلکہ تیری اپنی بہن پر جا کر کے پڑا, اور تو نے جو بدتمیزی کی کسی غیر کے ساتھ نہیں, تو نے اپنی بہن کے ساتھ. یہ